اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج کا ولاگ میرا سب سے اہم ہوگا، میں سب سے لیٹ کر رہا ہوں تو انشاءاللہ آپ کو وہ معلومات دوں گا جو اب تک کسی نے نہیں دی ہیں۔ ہو سکتا ہے ہفتے بعد 10 دن بعد یہ معلومات آپ لوگوں کو ملیں۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ معلومات میں آپ کو سب سے پہلے دے رہا ہوں جو کہ آپ کو اس ولاگ میں ملیں گی۔ اس لیے میری آپ سب سے صرف ایک ہی اپیل ہے کہ اس ولاگ کو پورا دیکھیں، سکپ نہ کریں، ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر کر دیں، کیونکہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ ہماری آنے والی نسلوں کا مسئلہ ہے۔ اور کوشش کریں زیادہ سے زیادہ گروپوں میں شیئر کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تعارف ہو جائے۔ جناب میرا نام چودھری حاجی محمد سلیم ہے، میرے ہی نام سے چینل بنا ہوا ہے، اور میں 1 جنوری 2024 کو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 75 سال کمپلیٹ کر چکا ہوں، 76واں سال شروع ہو گیا ہے، اور الحمدللہ پاکستان کا سب سے سینئر یوٹیوبر بھی میں ہی ہوں، اور اللہ کی کرم نوازی کے ساتھ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس ہی ہے۔ میں اس وقت 1975 سے نوائے وقت اخبار میں کام کرتا تھا، نظامی صاحب کی زیر نگرانی، عارف نظامی صاحب کے والد صاحب کی، ان کے چچا، اور بعد میں پھر عارف نظامی صاحب کے۔ میں اتوار کا داریہ لکھا کرتا تھا۔ اس وقت میری داڑھی نہیں تھی، ہو سکتا ہے وہ دیکھیں تو آپ پہچان بھی نہ سکیں، تو لاہور میں ہے وہ اس وقت، لیکن میں پنڈی میں اتوار کا داریہ لکھا کرتا تھا۔ وہ صحافت کا دور میرا اب تک جاری و ساری ہے، کافی عرصہ ہو گیا ان سے ملے ہوئے، پتہ نہیں اب دنیا میں ہیں بھی یعنی، اگر ہیں تو اللہ ان کو سلامت رکھے، اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو اللہ ان کی آخرت بہتر کر دے۔ بہت ایمانداری کے ساتھ انہوں نے نوائے وقت اخبار کو چلایا ہے، اور جو سچ ہوتا تھا نا، یہ ہم انہی کا ہی لگائے ہوئے پودے ہیں، انہی کی نرسری سے نکلنے والے پودے ہیں ہم، جو ایمانداری کے ساتھ حق تک چل رہے ہیں۔ تو اس کے بعد دیکھیں، پرنٹ میڈیا میں تو میں چل گیا، الیکٹرانک میڈیا میں میں اس لیے نہیں چل سکا تھا کہ یہ دیکھیں الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے، جس طریقے سے میڈیا کو خریدا گیا ہے، کہ ابھی 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا، پولنگ 5 بجے ختم ہوئی، 6 بجے اعلان ہونا شروع ہو گئے تھے کہ پی ٹی آئی اتنی سیٹیں جیت گئی ہے، اتنی سیٹیں جیت گئی ہے۔ پورے ملک کے میڈیا میں شور پڑ گیا تھا۔ میں نے کیا کہا تھا کہ 50 ارب ڈالر امریکہ نے جاری کیا ہے، اسرائیل نے جاری کیا ہے۔ تو آج دیکھ لیں اس کا ایک اور نتیجہ سامنے آ گیا۔ ابھی کل میں نے ویڈیوز کیا ہے نا، اس میں میں نے آپ لوگوں کو کیا بتایا تھا، اگلے مرحلے میں کچھ لوگوں کو خریدے جائیں گے، ایماندار لوگوں پہ الزامات لگائے جائیں گے، ان کو بدنام کیا جائے گا، ان پہ پریشر ڈالا جائے گا تاکہ وہ چھوڑ کے چلے جائیں، اور کرپٹ لوگ واپس آ جائیں جو کہ پھر ان عالمی طاقتوں کے اعلی کاروں کے اشاروں پہ ناچیں اور ملک کو تباہ کریں۔ لیکن میں اپیل کرتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے وہ ڈٹ جائیں، اور اسی طرح چیف الیکشن کمیشنر بھی ڈٹ جائیں، آرمی چیف بھی ڈٹ جائیں، چاروں کور کمانڈر بھی ڈٹ جائیں۔ انشاءاللہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال رہے گی، یہ تمام عالمی طاقتیں مل کے بھی ان کا ایک بال بھی کا نہیں کر سکیں گی۔ تو جناب میری ویڈیوز کو پورے دیکھیں، سکپ نہ کیا کریں، ویڈیوز کو پوری دیکھنی، آج والی ویڈیوز لازمی طور پہ آپ لوگوں نے ٹائم نکال کے پوری دیکھنی ہے، نہ صرف خود پوری دیکھنی ہے بلکہ ہر بندے تک آگے شیئر کرنی ہے۔
जिस तक ये वीडियोस पहुंचती जाए आगे शेयर करें, क्योंकि ये ईमानदार लोगों का मसला है, हमारे मुल्क का मसला है, ये सी पैक का मसला है। ये सारा चाइना को भगाने का और सी पैक ख़त्म करने का के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं आलमी ताकतें, और आपको और हम सब ने भी एड़ी चोटी का जोर लगाना है कि इंशाअल्लाह सी पैक ज़रूर बनेगा। और बाकी जो है ना, सबसे पहले देखें, वीडियोस को स्किप ना किया करें, पूरी देखा करें और ग्रुपों में शेयर कर दिया करें, और लाजमी तौर पे सब्सक्राइब किया करें चैनल को, और घंटी के बटन को ऑल पे पुश कर दिया करें ताकि हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिलता रहे। तो सबसे पहले आ जाएं जनाब, ये है जनाब लियाकत अली चट्ठा साहब, कमिश्नर रावलपिंडी। उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मेरा भी दिल कर रहा था मैं भी व्लॉग इकट्ठे करूं, लोग धड़ाधड़ बना रहे थे, व्लॉग कर रहे थे, लेकिन मैं तहकीक में लगा हुआ था। लेकिन मैं ऐसे ऐसे अंदर से तहकीक करके अपने अपने ज़राए से कन्फर्म करके तस्दीक करके सबूत निकाल के लाया हूँ कि आपको ये हफ्ते बाद 10 दिन बाद मिलेंगे, जो मैं आप लोगों को अभी बताने लगा हूँ। और आप लोग वाकई तस्लीम कर लेंगे कि वाकई मैं जैसे खुद सबसे सीनियर सहाफ़ी हूँ, ऐसे ही मेरे ज़राए भी सबसे सीनियर हैं, और मेरा चैनल भी हक सच दिखाने वाला चैनल है। ये हक के साथ चलने वाला चैनल है, अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ चलने वाला है, आप पाकिस्तान के 26 करोड़ अवाम के साथ चलने वाला चैनल है। भला इसके मुझे व्यूज़ कम मिलें, सब्सक्राइबर कम मिले, लेकिन मैं अल्लाह को जवाब दूँ, हमेशा हक सच दिखाऊँगा, किसी की करतार कशी नहीं करूँगा। मैंने पूरी तहकीक करने के बाद ये व्लॉग कर रहा हूँ कि कहीं चट्ठा साहब की भी करदार कशी ना हो जाए, अल्लाह नाराज होता है इससे। पूरी तहकीक करने के बाद मैं रात को 2 बजे व्लॉग कर रहा हूँ कि देखें सबसे लास्ट में, लेकिन मज़ा आ जाएगा आप लोगों को कि वाकई एक बुजुर्ग बंदे ने पूरी तहकीक की और कहाँ कहाँ से सबूत ढूंढ के निकाले हैं मैंने। तो जनाब लियाकत अली चट्ठा साहब 10 मार्च को रिटायर्ड हो रहे थे। गौर से सुनते जाइएगा। अब मैं देखे किस तरीके से इस साबित करूंगा कि इसने झूठ बोला है, फ्रॉड किया है। ये 10 मार्च को रिटायर्ड हो रहे थे। पहले इन्होंने कोशिश की कि मजीद आगे तरक्की लेने की, 21वें ग्रेड 20वें ग्रेड का अफसर थे ना, 21वें ग्रेड में जाने की, लेकिन उसमें कुछ इनके केस थे करप्शन के जो आड़े आ रहे थे, खरबों की करप्शन। इस वक्त ये बंदा खरबपति बन चुका था। पूरी तफसील बयान करूंगा और कौन कौन सी आलमी ताकतें इसके पीछे हैं, कौन कौन से जराए से हैं, पूरी हर चीज आपको खोल के बयान करूंगा। तवज्जो मेरी तरफ रखनी है, ध्यान मेरी तरफ रखना है और गौर से सुनना है। तो इसके बाद देखें किस तरीके से अल्लाह की पकड़ में आया है। खुद ही बयान। अच्छा, अमेरिका का वीजा परसों लगवा चुका था। मैंने क्या कहा था कि डॉलर खुले आए हैं इलेक्शन में। अभी आप केपीके में देखें, वहां पे अब लोगों को भी लगने लगा है कि वहां मशकूक वोट पड़ा है, क्योंकि जितना वोट वहां पे पड़ा है उतना तो रजिस्टर्ड वोट भी उतना नहीं है जितना लोगों को पड़ गया है। अभी दोबारा गिनती हो ना। अच्छा, ये इन्होंने प्लान किया है। सबसे पहले मैं इन चट्ठा साहब से बाद में बात करता हूँ, पहले इस बात पे आ जाए। इन्होंने प्लान ये किया जनाब के गूगल से सर्च किया, ये इलेक्शन कमीशन के उससे गूगल पे फॉर्म 45 हासिल किया। उसकी फिर अमेरिका में ये सब कुछ हुआ है। वहाँ पे आपको पता जदीद मशीनरी, जदीद कंप्यूटर हैं, सुपरसोनिक कंप्यूटर हैं। उन्होंने हर चीज़ बिल्कुल जेन्युइन से मिलती जुलती निकाली है, लेकिन सिग्नेचर जाली हुए उनके ऊपर, अंगूठों के निशान जाली हैं। ये पीटीआई के जितने भी लोगों के पास फॉर्म 45 है ना, 45 फॉर्म 45
سب کے سب جعلی ہیں۔ میں پوری گارنٹی کے ساتھ، پروف کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، لکھ لیں، لکھ کے رکھ لیں، جھوٹی ہو تو میں سزا کے لیے تیار ہوں۔ یہ جعلی ہیں، یہ بنائے گئے ہیں امریکہ میں، سپر سونک کمپیوٹر سے بنائے گئے ہیں، سیم اصلی کی طرح، لیکن ان پہ فارم اصلی لگیں گے، لیکن اس کے اوپر سگنیچر جعلی ہیں، انگوٹھے کا نشان جعلی ہے۔ بعد میں انہوں نے کچھ پہ کوشش کی ہے کمپیوٹر سے اٹھا کے، سپر سونک اٹھا لیتا ہے کمپیوٹر سے، اوریجنل فنگر پرنٹ بھی اٹھا لیتا ہے، اوریجنل سگنیچر بھی اٹھا کے دوسری جگہ پہ لگا دیتا ہے۔ یہ سپر سونک کمپیوٹر کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس پہ یہ اس طریقے سے یہ گپلے کیے گئے ہیں، یہ سب کے سب ٹوٹل فراڈ ہوا ہے۔ انہوں نے آروز کو ساتھ میں لایا تھا، یہ جو اسکولوں کے ٹیچر انہوں نے لگائے تھے نا، اس سے قسم خدا کی اگر آرمی کی نگرانی میں ہو جاتے تو 100% صاف شفاف الیکشن ہونے تھے، کیونکہ آرمی کے لوگ بکنے والے نہیں تھے۔ تو یہ جو ہے نا، اسی لیے تو انہوں نے شور مچایا ہوا تھا کہ آرمی دور رہے، آرمی دور رہے، پولیس دور رہے۔ اب پولیس بھی دور تھی، آرمی بھی دور تھی، ان کو ان لوگوں نے ڈرا دھمکا کے کچھ کو پیسوں کا لالچ دے کے، زیادہ ڈرے کم ہیں، زیادہ پیسوں کے لالچ پہ بکے ہیں۔ پشاور میں تو تقریباً تھے ہی ان کے اپنے لوگ، جو کہ انہوں نے 10 سالوں میں بھرتی کیے ہوئے تھے، پی ٹی آئی کے ہی لوگ تھے سارے۔ انہوں نے دھپ کے دھاندلی کی، اور پولیس ان کی اپنی تھی، پولیس میں بھی 99% افغانی انہوں نے 10 سالوں میں بھرتی کیے ہوئے۔ ابھی بھی ان کے شناختی کارڈ چیک کیے جائیں تو وہ پیچھے سے افغانی نکلیں گے، تحقیق کی جائے نا نادرا میں تو وہ پیچھے سارے افغانی نکلیں گے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب، ان کا ایک تو لیاقت علی چٹھا صاحب، نام بار بار بھول جاتا ہوں، میں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے۔ لیاقت علی چٹھا صاحب 10 مارچ کو ریٹائرڈ ہو رہے تھے۔ آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، لیکن 12 بجے کے بعد اب دن تبدیل ہو چکا، اب رات کے 2 بج رہے ہیں، تو ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کل پریس کانفرنس کی۔ میں سب سے لیٹ کر رہا ہوں کہ میں نے پوری تحقیق کی ہے، ان کے خلاف ایسے ثبوت ڈھونڈ کے لائے ہیں کہ یہ ہفتے بعد، 10 دن بعد، 15 دن بعد یہ ثبوت نہ نکلے تو میں مجرم، ہر قسم کی سزا بھگتنے کو تیار۔ یہ کوئی نہیں آپ لوگوں کو اس طرح کی چیزیں بتائے گا، صرف میں دیتا ہوں۔ اسی لیے میں کہتا رہتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، میری محنت کا مجھے رزلٹ دیا کریں، اور وہ بھی میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں 50% ان بیوہ عورتوں کو، یتیم بچیوں کو، ان یتیم بچوں کو دیتا رہتا ہوں، ان کی کفالت میں استعمال کرتا ہوں، جن کا کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں، جو بے بس ہیں، صرف اس مالک کے آسرے پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان لوگوں کی ہیلپ ہو جاتی ہے۔ تو اس میں آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر کے۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر کر دیا کریں، پوری دیکھا کرو، اور آخر میں جو دعا ہوتی ہے اس میں لازمی شرکت کیا کریں۔ تو جناب انہوں نے 10 مارچ کو ریٹائرڈ ہونا تھا، تو یہ لیاقت چٹھا صاحب نے 10 مارچ کو ریٹائرڈ ہونا تھا، اس سے پہلے انہوں نے کوشش کی وہ لینے کی 21ویں گریڈ میں جانے کی، لیکن اس میں کچھ رکاوٹیں آ گئیں کہ ان پہ کرپشن کے کافی بڑے بڑے الزامات لگ گئے تھے، تو لہٰذا 10 مارچ کو ان کو ریٹائرڈ کرنے کا پروگرام بن گیا تھا۔ تو تاکہ اس کے بعد، کیونکہ یہ ہر ایک انکوائری میں صاحب بچ کے نکل آتے تھے، ان کے تعلق ہر ایک گورنمنٹ کے ساتھ بہت زبردست تھے، اور پیچھے عالمی طاقتوں کے ساتھ اتنا پاورفل تعلق تھا کہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ان کی ایک بہو، ان کی بیٹے کی بیوی، جس کی شادی پہ ملک ریاض نے سارا خرچہ اٹھایا تھا، دب کے خرچہ کیا تھا، یہ ملک ریاض کے فرنٹ مین بھی رہے ہیں۔ تو یہ ڈیلیں وغیرہ یہی کرواتے تھے، قبضے وغیرہ یہی کرواتے تھے زمینوں پہ، اس کے لوگوں کی بیواؤں پہ، یتیموں کی زمینوں پہ، یہ سب اس میں شامل تھے، اس میں یہ فرنٹ پہ رہتے تھے۔ تو ان کی وہ جو بہو ہے نا، بیٹے کی بیوی، وہ انگلینڈ کی شہری ہے، اور اتنی پاورفل ہے نا کہ ڈائریکٹ اسرائیل کے صدر اور وزیر اعظم کے ساتھ وہ بات کر سکتی ہے، اتنی پاورفل ہے۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ بندہ کتنا پاورفل ہوگا۔
इस कोई इंक्वायरी इसके खिलाफ नहीं होती थी, कोई कुछ नहीं होता था। जो भी इसके खिलाफ को केस खुलता ना, ये उन अफसरान को निशाने इबरत बना देता रहता था। आज खुद बन गया। ये होती है अल्लाह की पकड़। जब बंदा अल्लाह की पकड़ में आता है ना, इसलिए हर वक्त तौबा इस्तगफार करते रहना चाहिए हमेशा। एक ना, वो कहते हैं ना, 100 दिन चोर का और एक दिन उस मालक का भी आ जाता है, जिसमें उसकी पकड़ में बंदा आ जाता है। तो इसने ये बयान दे के फंस गया है। क्या कह रहा है कि मैं माजरत ख्वाह हूं कि मैं मुनसिफाना इलेक्शन नहीं करवा सका। भाई तू मामा लगता है? तेरा काम क्या है इलेक्शन करवाने से? तू इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इलेक्शन कमिश्नर है, कौन है? तेरी औकात क्या है? तेरा काम था सिर्फ और सिर्फ अमन व अमान कायम रखना, बस, इससे ज्यादा तेरी कोई हैसियत नहीं थी। फंस गया है ये बयान दे के कि मैंने धांधली करवाई है, 70,000 वोटों से जीते हुए को मैंने हरवाया है, मुझे इधर कचहरी चौक में सरेआम फांसी दी जाए। फांसी तो तुम्हें जरूर मिलेगी, आर्टिकल 6 लगेगा, जो तुमने इकरार कर लिया है कि मैंने धांधली की करवाई है। इसमें धांधली करवाने पे आर्टिकल 6 लगता है, खुद इकरार किया है ना। हालांकि इसमें इसका कोई वो अमल दखल नहीं था, कमिश्नर का होता ही नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि ये किसी असिस्टेंट कमिश्नर को कहे, वो आगे प्रेसिडेंट ऑफिसर को कहें, पोलिंग एजेंट को कहें, उनके ऊपर प्रेशर डाल के करवा सकते हैं, वरना इसका डायरेक्ट कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होता है। झूठ बोल रहा था, जिसकी तमाम आरोज ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा जिला रावलपिंडी जहां तक है वहां तक उन सब ने का तरदीद कर दी है कि झूठ बोल रहा है, फ्रॉडी है। इसने कोई हमारे ऊपर प्रेशर नहीं था, किसी ने कोई प्रेशर नहीं डाला, बिल्कुल आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन हुए हैं। और हर के साथ तस्वीर लगी हुई थी। इन्होंने तो फॉर्म 45 बनाए ही जाली हैं जिस पे ये उछल रहे हैं। और कितने बनाए हैं? कौमी असम्बली के 180 बनाए हैं, और सूबाई असम्बलियों में तो हजारों के हिसाब से बनाए हैं। सिर्फ अमेरिका ने इन्हें मना किया था कि उधर नहीं बनाने हैं, क्या नाम है, उस असम्बली के नहीं बनाने हैं वरना पकड़े जाओगे। ये सिंध असम्बली के, पंजाब असम्बली में इन्होंने दब के बनाए हैं। और बलूचिस्तान असम्बली में इसलिए नहीं बना सके कि वहाँ पे इन्हें स्कूल टीचर नहीं मिले, वहाँ पे बिकने वाले नहीं थे। यहाँ पे बिके हैं लोग, केपीके में तो टोटल ही बिके हैं। तो जिन्होंने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया, अल्लाह उनकी नस्लों को भी तबाह करेगा, देखिएगा, ये याद रखिएगा। तो अब आप आ जाएं जनाब, ये लियाकत चट्ठा साहब, नाम बार बार उस मरदूद का भूल जाता है मुझे। ये इतना पावरफुल है, मैंने बताया ना कि इसकी बहू इंग्लैंड की नेशनलिटी होल्डर है, इंग्लैंड में रहती है, लेकिन इतनी पावरफुल है कि डायरेक्ट इसराइल के सदर और वज़ीर आज़म से बात कर सकती है। और वो पीटीआई की सरगर्म रुकन है। और वहां पे जो नवाज शरीफ के घर एहतजाज, घर के बाहर एहतजाज होता था ना, उसमें पेश पेश रहती थी। और उसके बाद फिर ये जो है ना, इसका डायरेक्ट ताल्लुक मलक रियाज के साथ भी रहा है। और मलक रियाज इस वक्त फंसा हुआ है। वो चाहता है कल की बजाय आज ये ईमानदार चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट चला जाए, रिटायर्ड हो जाए, निकल जाए यहाँ से, ताकि उसके सारे करप्शन के केस छुप जाएं और वो फिर से आके लोगों के ज़मीनों पे कब्जे करना शुरू कर दें। तो ये हो गया जनाब। वैसे उसके कुछ काम अच्छे भी हैं, उसको मजबूर किया गया, उसको इस फील्ड में वो किया गया, लेकिन उसकी बुराइयों पे मैं अच्छाइयों को फौकियत नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पे मामला हमारे मुल्क आ गया। मैं मलक रियाज के खिलाफ कभी नहीं बोला था, क्योंकि उसके बहुत सारे अच्छे काम भी हैं, लेकिन अब यहाँ पे आ गया मुल्क का के लिए, मुल्क का मफाद आ गया, पाकिस्तान का आ गया ना, यहाँ पे किसी से कोई लिहाज नहीं होगा। इसमें मलक रियाज ने पैसा दिया है, मलक रियाज ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मीडिया को बुलाया है, पीछे सब के सब फ्रंट पे इसको रखा गया, पीछे मलक रियाज था, और उसके पीछे वो आलमी ताकतें थी।
پی ٹی آئی کی جو پیچھے ہیں نا وہی طاقتیں اب اس کو بھی سپورٹ کر رہی ہیں۔ اچھا اس کو دیکھے امریکہ نے پرسوں ویزا تک دے دیا تھا کہ بھائی تم کرو، فوراً وہاں سے ایئرپورٹ پہنچنا، وہاں سے تم جہاز میں بیٹھ کے امریکہ آ جانا، ہم تمہیں بچا لیں گے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا جب اس کی پکڑ آ جاتی ہے نا تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اس سے پہلے ہی اریسٹ کر لیا اگلوں نے، اس کو بھاگنے ہی نہیں دیا گیا۔ تو سنا یہی ہے کہ اریسٹ ہو گیا، اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اریسٹ ہو گیا یا بھاگ گیا، لیکن ویزا اس کا لگا ہوا تھا، ٹکٹ کنفرم ہوئی ہوئی تھی، سیٹ کنفرم ہوئی ہوئی تھی۔ رات کو 12 بجے کے جہاز سے اس نے یہاں سے نکل جانا تھا، 12 بجے کے جو اس نے ایئرپورٹ پہنچنا تھا، اور 3 بجے کی فلائٹ سے اس نے امریکہ کے لیے روانہ ہو جانا تھا۔ یہاں سے دبئی جانا تھا، دبئی سے آگے امریکہ جانا تھا۔ تو اللہ کرے گرفتار ہو گیا، اور سننے میں آ رہا ہے کہ گرفتار ہو گیا ہے۔ تو اب آپ اس کا آ جائیں جناب کہ اس کا ایک ٹویٹر اکاؤنٹ بھی ہے، وہ ابھی ایجنسیوں کو میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ چیک کر لیں، وہ جبران استعمال کر رہا ہے، امریکہ میں بیٹھا ہوا، امریکہ سے آپریٹ ہو رہا ہے اس کا اکاؤنٹ، اور یہ یوتھیا ہے، یوتھیا، یہ کوئی اور نہیں ہے، پکا یوتھیا ہے۔ اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ چیک کر لیں، اگر یوتھیا نہ ہو تو میں سزا کے لیے تیار ہوں، پکا کنفرم گارنٹی شدہ یوتھیا ہے، اور ان عالمی طاقتوں کا یہ اہلکار ہے جو کہ ہمارے ملک سے سی پیک کو نکالنا چاہتی ہیں، چائنا کو بھگانا چاہتی ہیں، اور ہمارے ملک کو دیوالیہ کر کے، کنگال کر کے، ٹکڑوں میں تقسیم کر کے تو ایٹمی صلاحیت سے محروم کر دینا چاہتی ہیں۔ اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ ملک بھی قائم و دائم رہے گا، ترقی بھی کرے گا، اور انشاءاللہ پی ٹی آئی سے بھی جان چھوٹ جائے گی، ہم سب کی یہ جو غداروں کی پارٹی ہے نا، ان سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ اور دوسرا بلیک میلروں کی پارٹی ہے پیپلز پارٹی، جو کہ ہر موقع پہ ہمیشہ انہوں نے اپنا مفاد رکھا ہے۔ سی پیک اسی نے زرداری نے شروع کروانا تھا نا، کیوں نہیں شروع ہو سکا تھا؟ اس نے 10% مانگا، چائنا والے پیچھے ہٹ گئے، جب نواز شریف کی حکومت آئی انہوں نے نواز شریف سے بات کی، اس نے ویلکم کیا نواز شریف نے، تو انہوں نے شروع کر دیا۔ اب کریڈٹ لے یہ بھی لینے کو تیار تھے، لیکن نہیں مل سکا ان کو کریڈٹ، سب کو پتا تھا، کیونکہ یہ آج کل میڈیا کا دور ہے، اس میں تو کوئی بات گوگل کا دور ہے، چھپ نہیں سکتی ہے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب، دیکھیں جناب، ہاں ایک تو اس کا یہ ٹویٹر اکاؤنٹ چیک کروائیں ایجنسیوں سے، اور وہ ٹویٹر اکاؤنٹ جبران استعمال کر رہا ہے، امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ اب کھرب پتی سے بھی زیادہ امیر ہو چکا ہے، اور اس نے اتنا پیسہ پاکستان سے لوٹنے کے بعد نہ کرپشن کرنے کے بعد یہاں سے امریکہ منتقل کیا ہے کہ وہاں پہ اس نے بے حساب جائیدادیں بنا لی ہوئی ہیں۔ وہ یہاں پہ اس نے کچھ نہیں بنایا، اس نے بھاگ جانا تھا، ملک سے ہی چھوڑ جانا تھا۔ اب یہ بھی کنفرم پتہ نہیں ہے کہ کیونکہ بیٹا تو اور بہو تو اس کے پہلے سے ہی انگلینڈ میں تھے، تو بیوی بچے بھی شاید انگلینڈ ہی چلے گئے ہوں، تو یہ بہرحال نکلنے والا تھا۔ اس نے امریکہ کا ویزا لگوا لیا ہوا تھا، پرسوں لگا تھا اس کا ویزا، یہ بھی میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس کے پاسپورٹ پہ ویزا موجود ہے، ٹکٹ اس کی اوکے ہوئی تھی، آج رات کی ٹکٹ اوکے ہوئی تھی اس کی۔ آج رات کو اس نے پریس کانفرنس کرنی تھی، اس کے بعد غائب ہونا تھا، اس کے بعد ایئرپورٹ پہنچنا تھا، وہاں سے پھر یہاں سے نکل کے تو اس نے کابل پہنچنا تھا، کابل سے دبئی، اور دبئی سے امریکہ پہنچ جانا تھا، یہ روٹ تھا اس کا۔ تو یہ کون باتیں بتائے گا؟ یہ میں ہی ہوں جو اس عمر میں بھی نکال کے اندر کی خبریں آپ لوگوں تک پہنچاتا رہتا ہوں، اسی لیے کہتا ہوں نا کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب، اس کی کرپشن کے چند ایک نمونے میں پیش کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں کہ ڈی جی خان میں اس نے فراگوگی، پنکی پیرنی اور عمران نیازی اور بزدار کے ساتھ مل کے 200 ارب کی کرپشن کی ہے۔ صرف ڈی جی خان میں 200 ارب کی زمینیں، سوسائٹیاں، آفسی سوسائٹیاں اور سرکاری زمینیں لوگوں کو بیچی ہیں، اور اسی طرح لوگوں کو کالونیاں بنا کے دی ہیں، اور اسی طرح مختلف اس میں اس نے
200 ارب کی کرپشن جو اس کو فائدہ ہوا ہے نا 200 ارب کا ڈی جی خان سے، یہ بزدار کے عمران کے دور میں ہوا ہے، تو باقیوں کا آپ خود اندازہ کر لیں۔ 200 ارب وہ آ گیا، 50 ارب اس نے جناب، اچھا یہ بھرتی بھی بزدار کے دور میں ہوا ہے، نواز شریف کے دور میں نہیں ہوا ہے، بزدار کے دور میں ہوا ہے۔ اس سے پہلے یہ اسسٹنٹ کمشنر تھا ادھر، یہ کیا نام ہے، گجرات کا، تو اس کے بعد لاہور میں 50 ارب کی کرپشن اس کی اب تک سامنے آ چکی ہے، ابھی بعد میں پتہ نہیں کتنی آئے گی۔ پنڈی اسلام آباد میں 500 ارب کی پنڈی میں کرپشن اس کی سامنے آ چکی ہے، اس کے بعد پتہ نہیں کتنی 5000 ہو سکتا ہے، اس سے بھی کراس کر جائے۔ یہ جو لنک روڈ بن رہا تھا نا، یہ جس میں بہت ساری کرپشن ہوئی تھی اور وہ ابھی تک وہ رکا ہوا ہے، اس میں یہ براہ راست ملوث تھا، اور ابھی ہزاروں کے حساب سے ہوگا، یہ کھرب پتی سے بھی زیادہ امیر ہو چکا تھا، اور اس کا پاکستان میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے، اچھا دیکھیں، ایسا چتر چلاک آدمی تھا کہ اس نے نواز شریف کے ساتھ بھی بنا کے رکھی ہوئی تھی، شہباز شریف کے ساتھ بھی بنا کے رکھی ہوئی تھی، نون لیگ والوں کے ساتھ بھی بنا کے رکھی ہوئی تھی، پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ بھی بنا کے رکھی ہوئی تھی، پی ٹی آئی والوں کے ساتھ بھی بنا کے رکھی ہوئی تھی، اور ہر ایک پارٹی میں اندر اس کے اتنے طاقتور ہلکے لوگ موجود تھے سپورٹ کرنے والے کہ کوئی افسر ڈر کے مارے اس پہ ہاتھ ہی نہیں ڈالتا تھا۔ اور اس کے بعد پھر اس کی پوری زندگی اس نے ملک ریاض کے فرنٹ مین کے طور پہ کام کیا ہے، زمینوں پہ قبضے کروائے ہیں، بیوہ عورتوں کی زمینوں پہ قبضے کروائے ہیں، تو ملک ریاض سے تو یہ پیسے لے لیتا تھا کہ میں نے آگے دے دیے، دیتا 1 روپیہ بھی نہیں تھا ان کو، الٹا ان پہ کیس بنوا دیتا تھا۔ تو یہ تو تھا اس کا چھوٹا سا وہ۔ تو اس کے بعد دیکھیں پوری زندگی اس کی کرپشن میں گزری ہے، کرپشن کرتے ہوئے گزری ہے، چوریاں کرتے ہوئے گزری ہے، اور تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اور امایتی جتوا رہا ہے نواز شریف کی پارٹی کا، نون لیگ کو۔ بھائی یہ تیرے مامے کے پتر ہیں، یا تو نے کیا ان کے گھروں میں رشتے دیے ہوئے ہیں، یا داماد ہیں تیرے یہ، جو یہ تو اس طریقے سے یہ جتوا رہا ہے ان کو۔ کسی بھی پارٹی، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے مولانا کی پارٹی ہو، یا چھوٹی سے چھوٹی پارٹی بھی ہو نا، جس کو عوام منتخب کریں اسی کا ہی حق ہے وہ حکومت کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ عالمی طاقتیں وہ فارم 45 انگلینڈ میں یا امریکہ میں بیٹھ کے پرنٹ کروا کے تو یہاں بھجوا دیں، تو وہاں پہ وہ ڈالیں گے کمپیوٹر میں، یہاں 5 منٹ میں 1 منٹ میں پرنٹ باہر آ جائے گا۔ یہ اب کوئی مشکل کام نہیں رہا ہے۔ تو یہ فارم تمام 45 فارم پی ٹی آئی والوں کے جعلی ہیں، ابھی تحقیق کر لیں، اگر یہ بات غلط ثابت ہو جائے میں ہر قسم کے سزا کے لیے تیار ہوں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب کہ اچھا اس نے دیکھیں نواز شریف کے ساتھ بھی اس کے تعلق اچھے تھے، اچھا حمزہ شہباز کے ساتھ بھی، پھر شہباز شریف کے ساتھ بھی، اور پرویز الہی کے ساتھ بھی، مونس الہی کے ساتھ بھی، بزدار کے ساتھ بھی، عمران نیازی کے ساتھ بھی، اور مطلب کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جس کے ساتھ اس کے تعلق خراب ہو۔ اور اس کے علاوہ راولپنڈی کے تمام ڈی آر اوز نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے تصدیق کر دی ہے کہ بھئی یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور حقیقتاً جھوٹ بول رہا ہے، یہ کبھی ملا بھی اور اس کے اختیار میں بھی نہیں تھا۔ بھائی یہ کون ہے، یہ اس کا دکان تھا امن و امان بحال رکھنا، الیکشن کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ میں نے الیکشن صحیح نہیں کروائی، میں معذرت چاہتا ہوں میں الیکشن صحیح نہیں کروا سکا۔ اور تم ماما لگتا ہے الیکشن کروانے کا، تیرا تعلق کیا ہے الیکشن کا، تو کوئی چیف الیکشن کمشنر ہے؟ یہ کمشنر راولپنڈی تھا اور اس کا کام تھا امن و امان بحال رکھنا، بس اس سے زیادہ کوئی کام نہیں تھا اس کا۔ تو اس طریقے سے یہ عالمی طاقتیں، میں نے کیا کہا تھا، اچھا آج ایک اور بات میری لکھ لیں، نوٹ کر لیں،
اب بھی لوگ نکلیں گے عدلیہ سے، اور بھی کافی زیادہ کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر نکلیں گے، جن کو اسی طرح خربوں کی آفر دے کے نا 60 ارب جاری ہوا ہے، $60 ارب۔ کل کے ولاگ میں کہا تھا نا، آج پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، $60 ارب جاری ہوا ہے اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے، جو کہ ان دونوں اس جیسے لوگوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ ابھی کچھ کافی لوگ اور بھی اسی طرح کی پریس کانفرنسیں کریں گے۔ اس کو اگر نشان عبرت بنا دیا جائے نا تو دوسرے خود بخود سچ بولنا شروع ہو جائیں گے۔ تو ابھی تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں نا، ابھی تو اس نے چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس سپریم کورٹ پہ الزام لگایا نا، ابھی کچھ لوگ ایسے اٹھیں گے جو آرمی چیف پہ بھی الزام لگائیں گے، کیونکہ ایماندار بندہ تو چل ہی نہیں سکتا ہے نا ان غداروں کے درمیان۔ انہوں نے پھر اس کو بھی مشکوک بنانا ہے، الیکشن کو مشکوک بنانا ہے، افراتفری پھیلانی ہے جیسے آج بھی ہوا ہے۔ اور یہ خربوں ڈالر لوگوں کو پیسے دے کے گھروں سے لایا جا رہا ہے، 10,000 5,000 دیہڑی دے کے ان کو لایا جاتا ہے۔ تو لوگ شوق سے نہیں آتے ہیں، لوگ غربت کے بھوک کے مارے ہوئے آتے ہیں۔ تو اس طریقے سے افراتفری پھیلائی جا رہی ہے۔ میری اپیل ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے، تمام سرکاری اداروں سے، کہ اس پہ کھل کے تحقیق کریں، اس کو بالکل بھاگنے نہ دیں، اس کو نشان عبرت بنائیں تاکہ وہ آگے والوں سے بچ سکیں۔ اور انشاءاللہ میرے جسم میں جب تک جان ہے نا، میرے خون کا ایک ایک قطرہ اپنے ملک کے لیے حاضر ہے۔ میں آپ لوگوں کو اسی طرح سچ بتاتا رہوں گا، اور اسی طرح آپ لوگوں تک حقیقت کے قریب جو بات ہوگی نا، اس پوری تحقیق کرنے کے بعد پہنچاتا رہوں گا۔ اور اس کے بعد ایک اور اچھا، تمام ڈی آر اوز نے پریس کانفرنس میں جھوٹ کا پلندہ قرار دیا ہے، اور انہوں نے الفاً کہا کہ بھائی ہمارے پر کوئی پریشر نہیں تھا کسی، اور ہم اس کے ماتحت تھے بھی نہیں، ہم تو الیکشن کمشنر کے ماتحت تھے۔ تو یہ سب کے سب یہ اس نے جھوٹ بولے ہیں، اور یہ جس کے کہنوں پہ بولے ہیں نا، انہوں نے اس کو پرسوں ویزا بھی دے دیا تھا، انہوں نے اس کی سپورٹ بھی کر دی تھی، اس کو خربوں ڈالر بھی اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے تھے۔ تو یہ بکاؤ لوگ ہیں، غدار لوگ ہیں، ان کو نشان عبرت بننا چاہیے۔ اور ابھی میڈیا میں بھی بڑے بڑے اینکر، احمد میر جیسے اینکر بھی بکیں گے، میں گارنٹی کے ساتھ آج کہہ رہا ہوں، لکھ لے میری بات۔ احمد میر کیوں آج بار بار زور دے کے کہہ رہا ہے، وہ کمبخت آدمی، ملک کا سوچ، کب تک یہ آرام کھائے گا یا اپنے بچوں کو کھلائے گا؟ آخر کل یہ نکل جانا ہے۔ میں ہوں سب سے سینئر صحافی، میں کہہ رہا ہوں کہ تم صحافت کے نام پہ دباؤ۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں جی اس کے پاس ثبوت ہوں گے، تو بھائی وہ کہہ رہا ہے نا، اس طرح کیسے کہہ سکتا ہے؟ بھائی وہ تیرا ماما لگتا ہے، وہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے الیکشن سے، تو وہ کیسے اس کے پاس ثبوت ہو سکتے ہیں؟ یا وہ تو اگر ثبوت ہو تو پھر اسسٹنٹ کمشنر کے پاس ہونا، کمشنر کے پاس کیسے آگے؟ یا اس کے وہ جو پولنگ آفیسر ہیں ان کے پاس ہو، جو مجسٹریٹ کا درجہ رکھتے تھے ان کے پاس ہو۔ شرم آنی چاہیے ویسے حامد میر، تیرے جیسے بندے سے مجھے یہ امید نہیں تھی۔ میں تیری بہت دل سے عزت کرتا تھا، لیکن آج وہ عزت ساری کی ساری تو نے ختم کر دی۔ افسوس، صد افسوس، تو بھی ان بکے ہوئے لوگوں میں شامل ہو گیا۔ ملک کا سوچ، اپنی عوام کا سوچ، اپنی اولاد کا سوچ، اپنی نسل کا سوچ، اس ملک کا سوچ کہ کل ہم نے اسی ملک میں ہی جینا مرنا ہے۔ یہ ملک ہے تو ہم بھی ہیں، ملک نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں ایک بات آخری بات کر کے کہ نیا جو کمشنر راولپنڈی تعینات ہوئے ہیں، سیف انور صاحب انتہائی ایماندار، مخلص، دیانتدار بندے ہیں، جو ہر کام ایمانداری کے ساتھ کرنے والے، ان پہ کسی قسم کا کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے، نہ ہی ان کا کوئی تعلق ہے۔ تو ایسے ایماندار لوگوں کو آگے آنا چاہیے، اور ایسے کرپٹ لوگوں کو نشان عبرت بننا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اور اس وقت رات کے تقریباً 2:30 بج رہے ہیں۔ تو یہی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے
دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کریں، جو بھی نیک و خواہش ہے اس کو دل میں رکھیں، اور آج سب سے پہلے اپنے ملک کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ ہمارے ملک کی خیر کرے، اور یہ زرداری جیسے لوگوں کو اللہ ہدایت نصیب کرے کہ اپنا ذاتی مفاد چھوڑ کے ملک کے مفاد کا سوچیں، بلیک میلنگ سے نکلیں اور حکومت بنائیں، تاکہ یہ پی ٹی آئی کو حکومت اچھا پی ٹی آئی کے علی اب میں ان ججوں پہ آ جائیں جناب، فوج پہ حملے کرنے والے، آرمی چیف پہ کی غیر موجودگی میں اس کا تختہ الٹنے والے غدار جو ہوتے ہیں نا، فوجداری مقدمات میں کہاں ضمانتیں ہوتی ہیں؟ غضب خدا کا 23 ضمانتیں وہ جج مردود دے رہا ہے، اللہ اس کی نسلوں کو بھی تباہ کرے۔ کیا خوف خدا نہیں ہے ان کے دل میں کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو اس کے ساتھ ہی بس اجازت دیں، اتنا ہی کافی ہے۔ تو دل سے دعا کریں آج کہ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرے، بس دعا کریں اور درود شریف پہلے پڑھیں، اور جو بھی کوئی نیک خواہش ہے اس کو دل میں رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ، صدق کے دل سے میں دعا مانگ رہا ہوں، یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ بچا لے اس ملک کو، مالک چاروں طرف سے گر گیا ہے ہمارا ملک دشمنوں سے، یا اللہ نبی پاک کے صدقے میں یا اللہ اس ملک کو بچا لے، یا اللہ نبی پاک کے صدقے میں ہمارے ملک کو بچا لے، افواج پاکستان کو بچا لے، یا اللہ بس تیرے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت ملک پاکستان کو نہیں بچا سکتی ہے، یا اللہ تو افواج پاکستان کی غیب سے مدد فرما، جو لوگ نیک لوگ ہیں ملک کے وفادار ہیں تو ان کی غیب سے مدد فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، جو غدار ہے یا اللہ ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ملک پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، یا اللہ ختم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اور یا اللہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ جو عالمی طاقتیں ملک پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، یا اللہ نبی پاک کے صدقے میں یا اللہ تو ان تمام عالمی طاقتوں کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، اچھے نیک اور ایماندار ججوں کی حفاظت فرما، اچھے نیک اور ایماندار آرمی افسران کی حفاظت فرما، آرمی چیف کی حفاظت فرما، اور یا اللہ تمام ایجنسیوں میں جتنے بھی نیک لوگ ہیں ملک کے وفادار ہیں ان سب کی حفاظت فرما، اور یا اللہ قدم قدم پہ یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اور یا اللہ جو اس ملک کا دشمن ہے وہ یا اللہ ان سب کو تباہ و برباد فرما، ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد فرما، یا اللہ ہمارے کمانڈر ان چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب کو اور ان کی فیملی کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا بار تعالیٰ اچھی یا اللہ ان کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ سید عاصم منیر صاحب کے جتنے بھی وفادار ساتھی ہیں یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما، ان سب کی حفاظت فرما، ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ ہماری آرمی نے میں تمام اداروں میں جتنے بھی غدار چھپے ہوئے ہیں یا اللہ ان سب کو
तबाह व बर्बाद फरमा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े या अल्लाह उनको दुनिया में भी निशान इबरत बना दे और आखिरत में भी निशान इबरत बना दे। और या अल्लाह ख़त्मुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े या बारी ताला हमारे ISI चीफ नदीम अंजम साहब को, उनकी फैमिली को लंबी ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। और ISI में जितने भी अफसरान हैं, जवान हैं, उनको और उनकी फैमिलियों को लंबी ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा और उनको दुश्मनों की नज़रों से ओझल कर दे और दुश्मनों को इनके सामने अयां कर दे। और इसी तरह या अल्लाह FIA के इंचार्ज और उनकी फैमिली को अपनी हिफ्ज़ मान में रख। और या अल्लाह FIA में जितने भी जवान हैं, अफसरान हैं, या अल्लाह उन सब को और उनकी फैमिलियों की हिफाजत फरमा, उनको लंबी ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगियाँ अता फरमा। और या अल्लाह उनको इस मुल्क के लिए दिन दुगना रात चुगना काम करने की तौफीक अता फरमा। और या अल्लाह हमारे जितने भी सरकारी अदारे हैं, उन सब में जितने भी लोग वफादार लोग हैं, या अल्लाह उन सब को आगे आने की और मुल्क की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। जो आलमी ताकतों के आगे बिके हुए गद्दार लोग हैं, या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े या अल्लाह उनको और उनकी नस्लों को भी तबाह व बर्बाद फरमा। या अल्लाह करप्ट लोगों को उनकी नस्लों समेत दुनिया में भी निशान इबरत बना और आखिरत में भी निशान इबरत बना। जिसने मुल्क पाकिस्तान को तबाह किया है, या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तो उन सब को तबाह व बर्बाद फरमा। और या अल्लाह जिसने भी या बारी ताला इलेक्शन में धांधली की है, धांधली करवाई है, या अल्लाह तू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े या बारी ताला उन सब को भी, उनकी नस्लों को भी तबाह व बर्बाद फरमा। और या अल्लाह उन सब को या अल्लाह दुनिया में भी निशान इबरत बना दे और आखिरत में भी निशान इबरत बना दे। और या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान के एटमी असासाजात की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान के दिफाई असासाजात की हिफाजत फरमा। और या अल्लाह पाकिस्तान की आर्मी, पुलिस, रेंजर्स की हिफाजत फरमा। और या अल्लाह जितने भी सरकारी अदारे हैं उन सब की हिफाजत फरमा। और या बारी ताला जितने भी अच्छे ईमानदार जज हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वकील हैं, या अल्लाह उन सब को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े लंबी ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगियाँ अता फरमा। उनको मुल्क के लिए मज़ीद काम करने और आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमा। उनको अच्छे ओहदों पे आने की में गैब से मदद फरमा। और या बारी ताला जितने भी लोग बीमार हैं, घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मेरे समेत उन सब को शिफाए कामला आजला अता फरमा। और उन सब की तमाम जिस्मानी और रूहानी बीमारियों को दूर फरमा, नज़र बद को दूर फरमा, बुरे असरात को दूर फरमा। और उन सब को सेहत वाली, ईमान वाली लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमा। और या अल्लाह जो बच्चियाँ शादी की उम्र को पहुँच चुकी हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, यूरोप में हैं, दुनिया के किसी भी मुल्क में हैं, या बारी ताला जहाँ कहीं भी मेरी वीडियोस देख रही हैं, या बारी ताला इन सब बच्चियों की अच्छे नेक लोगों में रिश्ते करवाने में गैब से मदद फरमा, आसानी पैदा फरमा, इनकी रिश्ते करवाने में गैब से मदद फरमा, शादियां करवाने में गैब से मदद फरमा। और या अल्लाह इन सब की दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर कर दे। इन सब को पाँचों वक्त नमाज पढ़ने, कुरान पढ़ने, रोज़े रखने की तौफीक अता फरमा। और इन सब को शर्म व हया वाली ज़िंदगी अता फरमा। इसी तरह मेरी जिन बेटियों ने औलाद के लिए दुआ के लिए कहा, या अल्लाह मेरी उन सब बेटियों के हक़ में मेरी दुआ कबूल फरमा। और या अल्लाह उन सब बच्चियों को या बारी ताला अच्छी नेक और फरमा बरदार औलाद अता फरमा। या अल्लाह जिनकी औलाद नाफरमान है, ख़त्मुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े उनकी औलाद को अपने माँ बाप का फरमा बरदार बनाने में उनकी गैब से मदद फरमा। और जिन घरों में तंगदस्ती है उन घरों की तंगदस्ती दूर फरमा। जिनके मीटर उतर चुके हैं बिल की अदायगियाँ ना होने की वजह से, या अल्लाह उन सब की भी गैब से मदद फरमा और आसानी पैदा फरमा। और या अल्लाह हम सब की दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर कर दे। और या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جتنے بھی مرد عورت بچے بچیاں اب تک دنیا سے جا چکے ہیں، ہم میں سے جن لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں میرے سمیت دعا میں شامل ہیں یا بعد میں دعا میں شامل ہو گئے، ان سب کے عزیز و اقارب کو، خصوصاً میرے امی ابو کو، میرے دونوں چچاؤں کو، اور میرے دادی دادا نانی نانا، اور میرے بیٹے میری بہن، اور آپ سب کی آل اولاد میں سے جو بھی عزیز و اقارب میں سے دنیا سے جا چکا ہے، یا اللہ ان سب کو یا اللہ جنت الفردوس میں سب سے اعلیٰ مقام عطا فرما، جن کا کوئی پیچھے ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے، ان کے حق میں بھی میری دعا کو قبول فرما، اور یا باری تعالیٰ ان سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان سب کی قبروں کو کشادہ فرما، ان سب کی قبروں کو روشن فرما، اور ان سب کو قبروں میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، اور یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، جرموں کو معاف فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو باجماعت نماز پڑھنے، مسجد میں جا کے باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہم سب کو اپنے ملک کا وفادار بنا، اور یا اللہ جو بھی اس ملک کا غدار ہے ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا، اور یا اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور یا اللہ ہم سب کو روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔